دیکھیے یہ نہیں کہوں گا میں کہ درست سمت میں جا رہی ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ معیشت دیوالیہ ہونے سے بچ گئی۔ ہماری مارکیٹ 90 بلین ڈالر سے 22-23 بلین ڈالر کی ویلیویشن پہ آ گئی۔ 240 ملین پیپل لیو ہیئر اینڈ اونلی 300,000 پیپل انویسٹ ان اسٹاک مارکیٹ۔ یو گو ٹو IMF، وہ خود نہیں آئے کہ پاکستان ہم سے پیسہ لے لے، بھائی وہ تو بنیا ہے، نہیں کہتا کہ جا کے غریب آدمی 50,000 روپے نکال رہا ہے تو اس سے 150 روپے لے۔ یہ مجھے دکھا دیں، بخدا زندگی میں کبھی کسی پروگرام میں نہیں آؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اپنے اللہ تللے بند کریں، آپ سمجھتے ہیں؟ I am against the fact that پاکستان کا نیشنل پیسہ کرپٹو میں ڈالا، بازی میں نہیں لگا سکتے، نہیں لگا۔ مجھے تو یقین ہو چکا ہے کہ وہ بے وقوف ہے اور صرف ہم عقل مند ہیں۔ آپ لیگلائز کریں گے تو اس کا فریم ورک تو پہلے دنیا کو بتائیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ وی ڈونٹ ایگری ود دا کرپٹو پالیسی، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ وی آر لانچنگ اے کرپٹو فنڈ۔ اس سے میں نا اب کھرب پتی بن جاؤں گا، 1 کروڑ لگاؤں گا اور 70 ارب پرسوں صبح نکال کے خوابوں میں سے اٹھ کے میں امریکہ موو ہو جاؤں گا۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ امیر کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ پچھلی دفعہ سنا تھا کہ 25 کروڑ روپے میں گھوڑوں کی طرح بکے تھے سیاستدان گورنمنٹ ٹاپل کرنے میں، اس دفعہ تو تیتر کی طرح بکیں گے۔ شف کا مطلب یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر گئے 70 کروڑ روپے۔ رشوت دینے والے سے کہا کہ بھائی اتنے کی بٹ کوائن 70 کروڑ روپے کی بٹ کوائن یہاں ٹرانسفر کر دیں، میں نے اس میں سے دوسرے والیٹ پہ ٹرانسفر کر دیا۔ میرے خیال میں یہ کمیشن لینے والوں ہی نے کمیشن لینے کے لیے یہ حرکتیں کی۔ جو ملک کرپشن انڈیکس میں اتنا ہائی ہو، جو ملک جس ملک کی اکانومی ڈیجیٹائز نہ ہو، جہاں پر ریگولیٹری اتھارٹیز اتنی ویک ہوں کہ آپ بینکنگ فراڈز نہیں پکڑ سکتے، یہاں پر جس ملک کے اندر یہ سب چیزیں ہوں، اس ملک کے اندر کرپٹو کو لیگلائز کرنا ایسے ہے جیسے 6 گولیاں پسٹل میں ریوالور میں بھر کے رشین رولٹ کھیلنا، پہلے میں مر جائیں گے آپ۔ 77-78 سال میں پاکستان کی قسمت بدلنے کا ٹائم آ رہا ہے، تو آپ وہ پیسہ لے کے جوئے میں ڈال دیں گے؟ بس ایسے ہے کہ 3 ناپ چاول ہے ہمارے پاس اور 150 لوگوں کی بریانی کی دعوت کر دی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں آئیں کرپٹو میں، کرپٹو فنڈ ہم بنا رہے ہیں، ہم اس پیسے کا ہے کرپٹو میں۔ السلام علیکم دوستوں، آج بات ہو جائے کچھ پاکستان کی معیشت کی، کرپٹو کرنسی کی۔ کرپٹو کونسل مارچ میں قائم ہوئی تھی، اس کی کیا پیش رفت ہے؟ تو سب سے پہلے تو بڑی اخبار کو ہم اٹھا کے دیکھیں یا ٹی وی کے ٹکرز دیکھ لیں تو اچھی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر کوئی 20 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے حصہ اس میں 14.5 ارب ڈالر ہے۔ اسٹاک مارکیٹ بڑے زوروں پہ ہے، کوئی 1,20,30 ہزار کے ارد گرد گھوم رہی ہے، بڑے لوگ اس میں پیسہ کما بھی رہے ہیں، تو اس سے بڑا ایک خوشگوار سا تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسی حوالے سے انویسٹمنٹ بینکر ہیں میر محمد علی خان، ان سے کچھ سوال جواب کر لیں۔ یہ خود بھی بہت ایکٹیو ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، تو پہلے تو بہت شکریہ جناب آپ کے آنے کا۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ جی، تو یہ بتائیے، بڑی آپ بھی اتفاق کرتے ہیں تمام یہ جو اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ معیشت تو لگتا ہے کہ بڑی درست سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ نہیں کہوں گا میں کہ درست سمت میں جا رہی ہے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ معیشت دیوالیہ ہونے سے بچ گئی۔ اوکے، یہ 2 ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں۔ دیوالیہ ہونے سے بچنے کے بعد پھر رائٹ ڈائریکشن میں جانا شروع ہوتی ہے۔ آج سے 1.5-2 سال پہلے تو یقین کیجئے کہ کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں تھا، forget about our personal opinions، کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں تھا رسک فیکٹرز کے لحاظ سے، بانڈ کی پرائسز کے لحاظ سے، ساورن ڈیٹ کی ریٹنگ کے لحاظ سے، ایکسٹرنل ریمیٹنسز انورڈلی کے لحاظ سے، ہمارے ریزروز کے لحاظ سے، کہ ایک بالکل ایسا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا ہوا، اچھا ہوا کہ وہ رک گیا، مگر اس کے دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ کسی مریض کو کینسر ہو، وہ مرنے سے بچ جائے کیمو تھراپی میں، مگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سائیڈ ایفیکٹس اس وقت مہنگائی ہے۔ ہمیں یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی انفلیشن جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کے تھرو تو کم کر لیا ہے، مگر مانیٹری پالیسی کے تھرو انفلیشن وہاں کم ہوتی ہے جہاں 80-90% دنیا کی اس ملک کی پاپولیشن کے پاس کوئی کریڈٹ ہو۔ ہمارے یہاں تو کریڈٹ 92% آف دا بینکس لینڈ ٹو دا گورنمنٹ،
تو گورنمنٹ کو سب میں زیادہ فائدہ ہوا ہے یہ نمبرز کو انفلیشن انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے کی وجہ سے. اسٹاک مارکیٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, بہترین پرفارم کر رہی ہے کیونکہ اس میں چند کمپنیز جو ہیں وہ اچھا پروفٹ بنا رہی ہیں, جیسے آٹو سیکٹر ہے, سیمنٹ تھوڑا ہلکا ہے, بینکنگ سیکٹر ہے, دوسرے سیکٹرز ہیں, دے ڈوئنگ ریئلی ویل. پلس ہماری مارکیٹ $90 بلین سے $22-23 بلین کی ویلیویشن پہ آ گئی تھی. تو وہ اتنی سستی ہو گئی تھی ریجنلی کہ اگر آپ باہر والوں کی طرف سے دیکھیں تو ان کے لیے ہیرے چاندی کی قیمت میں مل رہے تھے. تو انہوں نے کہا یار ہم یہاں لگا دیتے ہیں, اس سے زیادہ نیچے اور کیا جائے گی. اور اس کو دیکھا دیکھی ظاہر ہے یہاں پہ بھی بہت, جیسے ہی انٹرسٹ ریٹس کم ہونے لگے لوگوں نے ڈیٹ انسٹرومنٹ سے پیسے نکال کے ایکویٹی میں ڈالنا شروع ہو گئے. کہ ایک عام سا فینومینا ہوتا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ایکویٹی مارکیٹ سے پیسہ نکل جاتا ہے, جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے ہیں تو ڈیٹ مارکیٹ سے پیسہ نکل کے ایکویٹی مارکیٹ میں آ جاتا ہے. ابھی بھی آئی تھنک دیر از اے ہیوج روم ان دا گیون آل پولیٹیکل اسٹیبلٹی اراؤنڈ. اچھا ہاں, تو یہ بتائیں, چلیں تو آپ نے اچھی بات سنا دی, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے 19 جولائی سے باقاعدہ ایک ہڑتال کی کال دی ہے, اور کراچی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور بنیادی ان کا اعتراض یہ ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 337 AA کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو غیر معمولی اختیارات دے دیے گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ فیس لگا دی ہے کہ ATM سے آپ اگر پیسے نکلوائیں گے تو 50,000 پہ شاید 150 روپیہ ہے, 1 لاکھ پہ 300 روپیہ ہے. یعنی میں تو اس تاریخ میں اتنے گھومے پھرے پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی کیش نکالنے پہ بھی آپ کو جرمانہ پڑ رہا ہے ایک لحاظ سے. جمع کیوں رکھا ہے بینک میں؟ کا تو ہوگا یہ کہ آپ اسے کہیں گے جی بینک میں پیسے نہ رکھیں, ATM کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ کا کاروبار نہ کریں. 21 کمپنیاں ملٹی نیشنل 3 سال میں پہلے ہی جا چکی ہیں. تو ہاؤ ڈز اٹ کمپیئر, جو کہ ایک بیانیہ ہے حکومت کا اور پھر ایک بیانیہ ہے جو تاجر برادری کی طرف سے آ رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسٹاک مارکیٹ ان پاکستان از سو آئسولیٹڈ. 240 million people live here and only 300,000 people invest in stock market. So it is an elite club, literally. اب اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں عام آدمی کی زندگی میں تو کیا بہتری آئی ہے؟ I would love to see that. میری نظر میں بہتری یہ ہے کہ جی قوت خرید اس کی بڑھی ہو, تنخواہیں بہت زیادہ بڑھی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوا. مہنگائی ختم ہوئی ہو, ایسے نہیں ہوا. دوسری چیز دیکھیے, اس ملک کی سب میں بڑا پرابلم جو میں سمجھتا ہوں وہ ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی ہے. آپ 1 لاکھ روپے صبح لے کر نکلیں, شام تک واپس آئیں تو آپ کو 30,000 روپے سے زیادہ کی اصلی رسیدیں نہیں ملیں گی. اصلی رسیدیں وہ جو FBR کو رپورٹ ہو رہی ہیں. تو مطلب یہ کہ 3 times that our economy, اگر ہماری اکانومی $400 بلین کی ہے تو in actuality is over $1 trillion. تو یہ اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے بجائے اور صحیح طریقے سے ڈیجیٹائز کرنے کے بجائے ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے اور فیس لگائے جا رہے ہیں کہ دنیا ڈیجیٹائزیشن سے بھاگ جائے. آپ کو آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف آتے ہوئے کہ یار آپ بینک اکاؤنٹ کھول لیں, کوئی, لیکن یہاں یہ سزا دے رہے ہیں آپ کو. میری نظر میں سزا دے رہے ہیں, بالکل سزا دے رہے ہیں. دیکھیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ 50 لاکھ روپے تک جمع کرا لیں, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. پہلی دفعہ پورے ملک کو ایک ایمنسٹی دے دیں کہ بینک میں 50 لاکھ روپے تک جمع کرا لیں, کوئی نہیں پوچھے گا. 50 لاکھ از نتھنگ ان دس اکانومی. تو لوگ پیسے جمع کرائیں گے. اب یہاں تو یہ ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے نکالیں تو آپ کو پیسے دیے جائیں, آپ کو اور ٹیکس دیں گے. These are punishing measures. I don't know who sits there and thinks that. I mean, I am an adna sa talib ilm of economics. لیکن وہ تو حکومت تو یہ کہتی ہے کہ IMF کے دباؤ پہ ہم یہ اپنا ریونیو بڑھا رہے ہیں, ٹیکس. امتیاز بھائی, IMF کو انہوں نے ایک اسکیپ گوٹ بنا دیا ہے. IMF does not come to you. You go to IMF. In 58 years we have been there 25 times. وہ خود نہیں آئے کہ پاکستان ہم سے پیسہ لے لے, اور وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. ہم ریفارمز کیوں نہیں کرتے؟ ہم قرضہ لینے کے بعد ریفارمز کرتے ہیں, اس لیے کہ ریفارمز کرنے میں آپ کی پولیٹیکل
جو کیپٹل ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے لوگ ناراض ہوں گے، ووٹرز ناراض ہوں گے، مگر وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. یہ ملک کے لیے بہتری کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا کر کہتے ہیں وہ ہمیں دباؤ دے رہا ہے. ایک نیا قرضہ چڑھا دیتے ہیں. بھائی وہ تو بنیا ہے، وہ تو بنیا ہے نا، بینکر ہے، انہوں نے اپنے پیسے بنیا جب پیسے دے گا تو یہاں تو آپ کا ایک بینک ایک گاڑی کے پیسے نہیں دیتا بغیر کولیٹرل کے، تو وہ $7 بلین آپ کو دے دیں گے اور چپ رہیں گے کہ آپ جیسے خرچ کرنا چاہیں کہ دے وانٹ ریفارمز، اور ہم ریفارمز کرتے نہیں ہیں تو ہم آئی ایم ایف کو بلیم کر دیتے ہیں. یہ فیس جو لگائی ہے آئی ایم ایف نے لگائی ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے اپنے ٹیکس ریونیوز بڑھائیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ جا کے غریب آدمی 50,000 روپے نکال رہا ہے تو اس سے 150 روپے لے. یہ مجھے دکھا دیں، بخدا زندگی میں کبھی کسی پروگرام میں نہیں آؤں گا میں، یہ دکھا دیں لکھا ہوا آئی ایم ایف کی کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ چیزیں کریں. آئی ایم ایف میکرو سجیشنز دیتا ہے کہ اپنا ٹیکس، وہ کہتے ہیں اپنے للے تللے بند کریں، ریفارمز کریں، آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بلیڈ ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں، اپنی سبسڈیز کو ختم کریں، ایلیٹ سبسڈیز جو آپ ٹیکسٹائلز کو دیتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیتے رہتے ہیں، وہ ختم کریں، فسکل ریفارمز کریں، ٹیکس ریفارمز کریں. وہ یہ چیزیں کہتے ہیں. آپ تو بڑی انقلابی باتیں کر رہے ہیں نا. یہاں تو اب میں وہ اس لیے کہ ابھی تو جو کرپٹو کونسل بنی مارچ میں، اور اس کے بعد اب پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بھی بن گئی ہے. کتنا پیارا نام بڑا پیارا ہے کہ اس کے اب کرپٹو کرنسی کے فروغ کے لیے پاکستان میں اب یہ ایک بڑے انقلابی قدم اٹھائے گئے ہیں. تو اس سے تو بڑے پاکستان کے لگتا ہے وارے نیارے ہو جائیں گے کہ بہت سارا پیسہ اس کے ذریعے آئے گا. آپ سمجھتے ہیں؟ ایسی ہو جائے گی، وارے نیارے نہیں ہوں گے. دیکھیے، سب میں پہلے آئی ایم ناٹ اگینسٹ کرپٹو، اوکے. آئی ایم اگینسٹ دا فیکٹ دیٹ پاکستان کا نیشنل پیسہ کرپٹو میں ڈالا جائے. 119 ممالک میں کرپٹو لیگل ہے. دنیا کے صرف 2 ممالک ہیں جہاں پہ ملک کا ساون فنڈ جو ہے، اور ان ممالک کے نام سن کے آپ ہنسیں گے. ایک ہے بھوٹان، دوسرا ہے ایل سالویڈور. یہ 2 ممالک ہیں، اور ایل سالویڈور تو واپس ریورس کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے کہ نیشنل ایسڈ جو ہوتے ہیں وہ قوم کی امانت ہوتے ہیں. قوم کی امانت آپ والیٹائل فائنینشیل انسٹرومنٹ میں نہیں ڈالتے، جو بازی میں نہیں لگاتے. دیکھیے دنیا میں ناروے کا فنڈ ہے، وہ $1.5 ٹریلین کا ہے. یو اے ای کا ADIA ہے، ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی، $1 ٹریلین سے زیادہ کا ہے. PIF آ گیا ہے، پبلک انویسٹمنٹ فنڈ آف سعودی عربیہ، وہ تقریباً $1 ٹریلین کا ہے. اور اس طریقے کے کئی ادر فنڈز ہیں جنہوں نے ایک پیسہ ڈائریکٹلی کرپٹو میں نہیں ڈالا ہے اپنے ساون فنڈ کا، انڈائریکٹلی تھوڑا بہت وہ انویسٹ کر دیتے ہیں. اتنی ان میں عقل نہیں ہوگی جتنی یہاں پاکستان کے لوگوں میں. ہماری عقل تو الحمدللہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں خود ہی احساس نہیں ہے ہمیں کیا کتنی عقل ہے. تو اس جگہ بجا کہہ رہے ہیں آپ ان کو عقل نہیں ہے، ہمیں عقل ہے، کیونکہ وہ امیر ہیں، ان کا کرپشن انڈیکس کم ہے، ان کے یہاں انسان رہنے کے حالات اچھے ہیں، تو رول آف لا بہتر ہے وہاں پہ. وہ بے وقوف ہیں. لگتا یہی ہے. مجھے نہیں، مجھے تو یقین ہو چکا ہے کہ وہ بے وقوف ہیں، اور صرف ہم عقل مند ہیں کہ اس ملک میں جہاں پہ وی آر اے ڈرگ ٹرانزٹ کنٹری، کرپٹو سے آپ لیگلائز کریں گے تو اس کا فریم ورک تو پہلے دنیا کو بتائیں. کیا آپ نے FATF سے بات کی ہے، ان سے کنسلٹیشن کی ہے؟ یہاں تو انٹرنلی SBP اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ وی ڈونٹ ایگری ود دا کرپٹو پالیسی، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ وی آر لانچنگ اے کرپٹو فنڈ. آپ کو کرپٹو لیگلائز کرنا ہے. ڈبل شاہ جو یہاں پہ ہوا کرتے تھے نا، میں نہیں رہتا تھا پاکستان میں، جب سنا ہے میں نے، پاکستانیوں کی ایک عجیب سی عادت ہے، بیکاز آف لیک آف اکنامک اپرچونیٹیز. ان کو جو پہلی اکنامک اپرچونیٹی نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے میں نا اب کھرب پتی بن جاؤں گا، 1 کروڑ لگاؤں گا اور 70 ارب پرسوں صبح نکال کے خوابوں میں سے اٹھ کے میں امریکہ موو ہو جاؤں گا. ایسی جگہ پہ جہاں پر آلریڈی نالج کا فقدان ہے، اور اس نالج کے فقدان کی وجہ سے امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. کرپٹو از اے ٹیکنیکلی ایکسپرٹ سبجیکٹ. اب اس میں ایک عام آدمی جو رکشہ چلا رہا ہے اس کو تو سمجھ نہیں آئے گا نا. اس کو اس کے پھپھے کا بیٹا، نانے کا بھائی بولے گا یار میں نے $100 لگائے تھے وہ 150 ہو گئے، مثال کے طور پہ.
وہ سب اسی طریقے سے اس کے اندر جائیں گے اور ایسے کی تیسی ہو جائے گی. چلیں اس کو آپ کس طریقے سے ریگولیٹ کریں گے؟ پہلے یہ بتائیں, تو ریگولیٹ کرنے کی تو بات کی بات ہے, حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے ہم 2000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہم سستی بجلی فراہم کریں گے. مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 46,000 انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, جہاں پہ میکسیمم ہماری جو طلب ہے وہ کوئی 28,000 اس گرمی میں رہتی ہے, اور باقی پیسہ حکومت کو مفت میں دینا پڑتا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو کیپیسٹی پیمنٹس میں. تو اس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے بھی استثنا شاید لے لینا ہے انہوں نے, کہ 2000 میگا واٹ بجلی ہم کرپٹو کرنسی کے لیے دیں گے. عام لوگوں کو ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ بجلی کہاں پہ استعمال ہوگی اور اس کی قیمت کون ادا کرے گا, اور اس کے بدلے جو ریٹرن ہے کیا وہ اس سے 2000 میگا واٹ کے 3-4 گنا سے زیادہ ملے گا ہمیں؟ بہت دل کر رہا ہے زور سے ہنسوں, مگر نہیں ہنسوں گا میں, سیریس پروگرام ہے تو میں آپ کو کوئی ناراض نہ ہو جائے, کوئی ناراض نہ ہو جائے. میں اس ویسے رکھیے, بجلی کس چیز میں یوز ہوتی ہے؟ کرپٹو خریدنے میں یا بیچنے میں بجلی یوز نہیں ہوتی, وہ تو ای کامرس ہو گیا ایک طریقے سے نا, آپ نے ڈالا خریدا. بجلی خرچ ہوتی ہے مائننگ کے اندر. مائننگ کسے کہتے ہیں کہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ہائی سپیڈ نیٹ ورکس ہوتے ہیں, ہائی سپیڈ چپس ہوتی ہیں, ہائی سپیڈ کمپیوٹرز ہوتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں. وہ بٹ کوائن مائننگ کے لیے کہ آپ اتنے پروسیس کے بعد ایک بٹ کوائن کریٹ کر لیتے ہیں. یہ کام اس وقت اچھا تھا جب بٹ کوائن $100 پہ تھا, 200 پہ تھا, 400 پہ تھا, 1000 پہ تھا, 6000 پہ تھا, 8000 پہ تھا. وہ اتنی زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے بٹ کوائن مائن کرنا کہ وہ آپ کے بارے میں آ ہی نہیں سکتا. $1,09,000 پہ بٹ کوائن ہے, تو آپ کو اگر $1,09,000 کی بجلی ہی خرچ ہو رہی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, تو پھر آپ کو پیسے کہاں بچے؟ دوسری چیز میری نظر میں یہ جو IPPs آئیڈل پڑھے ہوئے ہیں اور یہ سارے سیاستدانوں اور دوسروں کے جو ہیں, ان کی کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ سولر پہ جا رہے ہیں, دوسری چیزوں پہ جا رہے ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں, پراببلی دس از قیاس آ رہی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سبسڈی دے دیں. اگر اسٹینڈرڈ نیوز نے یہ خبر دی تھی کہ پاکستان از تھنکنگ اباؤٹ گیونگ سبسڈی فار 2000 میگا واٹس. جی 2000 میگا واٹس کی سبسڈی دے رہے ہیں, کیوں بھائی؟ وہ جو بٹ کوائن مائننگ کریں گے وہ سدرۃ المنتہا سے آئے ہیں کیا؟ مطلب میری سمجھ نہیں آ رہا ہے, کیا وہ اوپر سے اللہ نے ان کو بھیجا ہے برزخ سے کہ وہ منو سلوا لے کر آ رہے ہیں ہمارے یعنی پاس؟ پاکستان کے عوام کے لیے وہ کیا لے کے سر عوام کے لیے آپ اور میں کیا کریں گے جو بٹ کوائن مائن نہیں کر رہے؟ ان کو سبسڈی کیوں دی جائے جو پیسے بنا رہے ہیں؟ جو پیسے ہمارے ملک میں ہمیشہ امیر کو سبسڈی دی جاتی ہے اور غریب کو نہیں. اس کی ٹیکسیشن کیسے کریں گے آپ؟ میں اس پہ آ رہا تھا کہ یہ تو سارا سائبر اسپیس میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو وہ اس کو کیسے پکڑے گا, لوگوں کو کیسے ڈٹرمن کرے گا؟ بتائیں ہمیں. دیکھیے میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میرا کام کیا ہے کہ میں اتنے سالوں سے اگر انٹرنیشنل فائنانس میں ہوں, دنیا دیکھ کر آیا ہوں, تو میں صرف اپنے ملک کی محبت میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ اس کے میکینزمز بتائیں. آپ کہیں اپنی اتھارٹی کو اوور اسٹیپ تو نہیں کر دیں گے؟ امتیاز اور میوم محمد خان کو اٹھا کے تو نہیں لے جائیں گے کہ جی آپ کے پاس 25 بٹ کوائنس تھے اور ہم بول رہے ہیں بھائی ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون سے اکاؤنٹ میں بٹ کوائن ہے, کوئی دوسرا میرے نام پہ اکاؤنٹ کھول لے, میرے شناختی کارڈ تو یہاں بکتے ہیں, میرے اکاؤنٹ پہ بے نامی کھول لے کوئی. یہاں پر کیا طریقہ ہے, اس کو ٹیکس کیسے کریں گے آپ؟ یو ول آسک ایوری ون ٹو ڈکلیئر دیئر ایسٹس, ڈکلیئر دیئر ورچوئل ایسٹس, اور اس کی ٹیکسیشن کیا ہے؟ 10% ہے, 20% ہے, 30% ہے, کیپٹل گینز کیا ہے اس کی؟ نہیں وہ کریں گے کس طرح؟ پہلے یہ بتائیں ہے کیا ٹیکس ریٹ؟ اچھا دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ کہ کرپٹو کے ذریعے مطلب آپ ٹیکس تو چڑھیں, بات کی بات ہے, جو رشوت اور کمیشنز بھی تو بڑی آسان ہو جائیں گے اس کے ذریعے. پچھلی دفعہ سنا تھا کہ 25 کروڑ روپے میں گھوڑوں کی طرح بکے تھے سیاستدان گورنمنٹ ٹاپل کرنے میں. اس دفعہ تو تیتر کی طرح بکیں گے, ایسے کر کے جیسے تیتر نہیں اڑتا, میں شکار کرتا ہوں کبھی کبھار. تو بڑا شف کا کیا مطلب ہے بتائیں ذرا, وضاحت کریں اس کی. شف کا مطلب یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر گئے 70 کروڑ روپے. دیکھیے پہلے تو 25 کروڑ روپے 50 کروڑ روپے بیگ میں لے جا کے دیتے تھے, یا کسی بینک میں
باہر دیتے تھے. وہاں کے بینک کو بھی حق تھا پوچھنے کے لیے کہ یہ 70 کروڑ روپے آپ کے پاس کہاں سے آیا. تو بہت سے لوگوں کو, سیاستدانوں کو پرابلم ہوتی تھی. اب آپ نے ایک والیٹ کریٹ کیا اور وہ والیٹ میں نے اپنے ڈرائیور کے بھتیجے کے نام پہ کریٹ کر لیا اور رشوت دینے والے سے کہا کہ بھائی اتنے کی بٹ کوائن 70 کروڑ روپے کی بٹ کوائن یہاں ٹرانسفر کر دیں. میں نے اس میں سے دوسرے والیٹ پہ ٹرانسفر کر دی, تیسرے میں کر دی, چوتھے میں کر کے پھر USDT میں کر دی. تو آپ ایک ایسی چیز کر دیکھیے, کمیشن لینا تو بڑا آسان ہو گیا تھا اس میں. میرے خیال میں یہ کمیشن لینے والوں ہی نے کمیشن لینے کے لیے یہ حرکتیں کی ہیں. تو پہلے انہوں نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ذریعے ان بجلی گھروں کے ذریعے پیسے کمائے. تو آپ سمجھتے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی کرپٹو کے کاروبار کے ذریعے مزید پیسہ بنائیں گے؟ یہ جو ملک کرپشن انڈیکس میں اتنا ہائی ہو, جس ملک کی اکانومی ڈیجیٹائز نہ ہو, جہاں پر ریگولیٹری اتھارٹیز اتنی ویک ہوں کہ آپ بینکنگ فراڈز نہیں پکڑ سکتے, یہاں پر جس ملک کے اندر یہ سب چیزیں ہوں, اس ملک کے اندر کرپٹو کو لیگلائز کرنا ایسے ہے جیسے 6 گولیاں پسٹل میں, ریوالور میں بھر کے رشین رولٹ کھیلنا. پہلے میں مر جائیں گے آپ. وہ گھوم کے 5ویں کی تو آپ کو شک بھی نہیں ہوگا کہ کب آتی ہے, پہلے میں مر جائیں گے آپ. تو یہ میری سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس نے شوشہ چھوڑا ہے, کیوں چھوڑا ہے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بھی بڑا شوق ہے ان چیزوں کا. اس کے داماد کو شوق ہے, جیرڈ کشنر کو شوق ہے. جیرڈ کشنر اور اس کا ایک دوست ہے جس نے ایک پورا فنڈ بنایا ہے جس میں محمد بن سلمان نے $2 بلین بھی دیے ہیں. دیے ہیں یا ابھی دینے ہیں؟ فنڈ دے دیے ہیں. اچھا, دے دیے ہیں. افینٹی فنڈ کا نام بتا رہا ہوں میں آپ کو. افینٹی فنڈ, وہ جو وال اسٹریٹ کے پرانے کنیکشنز جو ہوتے ہیں نا, وہ بڑا کام آتے ہیں. ابھی بھی سارے دوست ہیں, فون اٹھاؤ, کچھ نہ کچھ اندر کی بات پتہ چل جاتی ہے. تو یہ جو بٹ کوائن کی قیمت اوپر گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے؟ نہیں, وہ $2 بلین سے بٹ کوائن کی قیمت اتنی اوپر نہیں جاتی. لوگوں میں ایک یوفوریا, نہیں اس ایک سینٹیمنٹ تو بنتا ہے نا. بیک ٹو واٹ ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس. ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس, دیکھیے, ہی وانٹس ٹو کریٹ اے $500 بلین IT فنڈ AI کے لیے دوسرا. پھر اس کے بعد ہی وانٹس ٹو کریٹ اے فنڈ فار کرپٹو. اوکے, شنید ہے کہ پاکستان کی جو معدنیات ہیں, ریئر ارتھ منرلز, ان کی ڈیل ہو رہی ہے. اوکے, ہمارے پاس $1.9 ٹریلین کے ڈکلیئرڈ سنا ہے اور پڑھا ہے. 1.9 ٹریلین کے معدنیات ہیں. چلے ہم 1.9 ٹریلین نہیں لیتے, 1 ٹریلین لے لیتے ہیں. چلے وہ بھی نہیں لیتے, $700 بلین لے لیتے ہیں. $700 بلین بہت, اور دوسری چیز بہت اچھی چیز ہے کہ ہم ان معدنیات کو بیچیں, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, کیونکہ سعودی کے پاس بھی تیل بھی ایک معدنیات میں شامل ہوتا ہے. وہ تیل بیچتے ہیں, قطر تیل بیچتا ہے, ایران, تمام ممالک بیچتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پرائس اچھی کر کے بیچیں. یہ نہیں کہ جی $80 بیرل والا تیل وہ $30 میں نہیں بیچتے, وہ 78 میں بیچ دیتے ہیں. تو یہاں $700 بلین کی اگر 20 سال کی بھی ڈیل ہو رہی ہے تو $35 بلین سال کے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر. $35 بلین یا میرے مالک یہ ڈیل ہو جائے. بخدا میں پاکستان کی محبت میں اس حکومت سے, چاہے میں 1000 اختلافات کروں ان سے, مگر پاکستان کی بہتری کے لیے میرے خیال میں نہ آپ کا بھی پلک, تو ہر پاکستانی کی خواہش ہے, پاکستانی کی, کیونکہ ہم تو بڑے تو جو پریویلیج لوگ ہیں, میری آپ کی بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان کی جو 80-85% آبادی ہے ان کا زندگی بہتر, ان کی زندگی بہتر, ان کی زندگی, جن کی قوت خرید گزشتہ 3 برسوں میں 60% کم ہوئی ہے. دیکھیے اب $35 بلین سال کے آنے لگے تو تیسرے سال تک پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. اوکے, اللہ کرے انشاءاللہ. اب پہلی دفعہ 77-78 سال میں پاکستان کی قسمت بدلنے کا ٹائم آ رہا ہے, تو آپ وہ پیسہ لے کے جوئے میں ڈال دیں گے؟ آپ اس $35 بلین میں سے $10 بلین کرپٹو میں ڈال دیں گے, یہ سوچ کے کہ یہی بٹ کوائن $1,000,000 کا ہو جائے گا, شاید یہ بٹ کوائن 4,000 کا ہو جائے. Nobody, this is not fiscal prudence. You have a fiduciary. لیکن یہ تو کام تو وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے عمران خان پہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے شوکت خانم ٹرسٹ کے پیسے جو تھے وہ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں کہیں لگا دیے تھے. یہ وہی لوگ نہیں ہیں؟ حافظہ کمزور نہیں ہے میرا, مگر میرے خیال میں وہی لوگ ہیں. تو اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ جو خود کرتے ہیں, وہ ایک پرانی سیئنگ ہے نا, یو لک ایٹ دا ورلڈ دا وے یو آر ان سائڈ. وہ آپ اگر چور ہیں تو آپ دنیا میں ہر آدمی آپ کو چور نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ اگر اچھے ہیں تو آپ ہر ایک میں اچھائی ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. سو دس از سمپلی دا سیم تھنگ. تو مطلب آپ کو
کوئی کرپٹو سے وابستہ کوئی بہت زیادہ پر امید آپ نہیں ہیں؟ نہیں، پر امیدی کی بات نہیں ہے مجھے. میری صرف ایک کنسرن ہے، نیشنل ایسٹس کو کرپٹو میں نہ ڈالیں. آپ کو کرپٹو لیگل کرنی ہے، آپ جانیں، آپ کی حکومت جانے، آپ کے ایجنسیز جانیں، آپ کے ادارے جانیں، جس کو پکڑنا ہے پکڑیں، جس کو نہیں پکڑنا ہے نہیں پکڑیں. وہاں میرا کوئی حق نہیں ہے. وہاں نیشنل اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے. نیشنل اسمبلی اگر اپروو کرتی ہے بل کہ کرپٹو کو لیگلائز کرنا ہے تو ہو ایم آئی، ہو آر یو اینڈ می؟ نو. نہیں، آج کل تو نیشنل اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کچھ کام کرنا ہوا تو وہ تو ویسے ہی بیچارے کر دیں گے. ویسے بھی اسی پہ آ رہا تھا میں کہہ کے، میں نے اپنی غلطی خود ہی پکڑ لی کہ ویسے بھی who are you and I to begin with and who the hell is National Assembly to begin with. مگر پھر بھی چلے خانہ پوری ایک مصلحت ہے. نہیں کہیں گے کہ لیجسلیشن ہوئی ہے، مصلحت قانون سازی ہو گئی ہے. مصلحت پوری کر لیں. اچھا، ایک کہ جی نیشنل اسمبلی سے کرا لیں. وہاں مجھے کچھ نہیں ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت کا پیسہ آ رہا ہے تو وہ آپ نہیں لگا سکتے ایسے بے وفوقانہ قسم کی چیزوں کے اوپر جہاں پر ہماری تباہی آ سکتی ہے آگے چل کر. اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی میرے خیال ہے آپ کو انڈر لائن کرنا چاہیے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ تو شاید 200-400 ہزار 2000 لوگوں کو ہوگا، اور وہ بھی ایٹ دا کاسٹ آف کامن مین، جس کے لیے بجلی جو ہے 72 روپے فی یونٹ ہے، اور جب یہ بڑے کاروباری آئیں گے تو ان کے لیے شاید 30-40 روپے فی یونٹ ہو جائے گی. 2 روپے آئیں گے، 200 روپے جائیں گے باہر. ہاں، یہ بات بتائیں. ایک جو آپ نے دعوت کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس چاول، جی ہمارے پاس ایسے ہے کہ 3 ناپ چاول ہے ہمارے پاس، اور 150 لوگوں کی بریانی کی دعوت کر دی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اوکے، ہم کہہ رہے ہیں آئیں کرپٹو میں، کرپٹو فنڈ ہم بنا رہے ہیں. ہم پیسے کہاں ہیں کرپٹو میں ڈالنے کے لیے؟ ہمارے پاس ہیں کہاں سے پیسے؟ $20 بلین بھی ریزرو نہیں ہیں ہمارے. تو اس میں سے کیا؟ اس میں سے آدھے سے زیادہ تو بوروڈ ہیں یا پلیجڈ ہیں. زیادہ تر تو قرضہ ہے، قرضہ ہے نا، پلیجڈ ہیں، دوسروں کی طرف سے ہیں. تو یہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے مجھے کہا کہ آئی ایم ایف سے پیسے لے کے ڈالیں گے. میں ہنس پڑا، میں نے کہا آئی ایم ایف سے پیسے لے کے ڈالیں گے؟ نہیں، ہم ورلڈ بینک سے پیسے لے کے. ورلڈ بینک پاگل ہے کہ اپنے پیسے وہ ملک چلانے کے لیے 70 شرائط کے ساتھ دیتے ہیں، وہ کرپٹو میں ڈالنے کے لیے پیسے دیں گے؟ بھائی کرپٹو میں بچے پیسے بنا رہے ہیں، ان کو بنانے دیں. وہ یہاں رہتے ہوئے بھی آلریڈی کر رہے ہیں. اوکے، انہیں کرنے دیں. وہ بچے ہیں، ینگ بچے ہیں، $200 کو 600 بنا لیتے ہیں، 1000 کو 3000 بنا لیتے ہیں. مگر آپ ریگولیٹ نہیں کر سکیں گے اس ملک کے اندر. ہر تیسرا آدمی گاؤں میں جا کر یا چھوٹے شہروں میں جا کے بولے گا آئی ایم اے کرپٹو ایکسپرٹ، آئی ہیو اے فنڈ. اوکے، اور اس کے اندر سے پیسے ایسے غائب ہونا شروع ہوں گے یا ان کی انیفیشنسی کی وجہ سے لوز کرنا شروع ہو جائیں گے. 20 سے 30%، 40% سوئنگ ہے اس کے اندر. اور اگر آپ مارجن پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو یو آر وائپڈ آؤٹ. تو میری سمجھ ہی نہیں ہے. سب میں پہلے مجھے اس کی مانیٹرنگ کا میکینزم کہاں ہے؟ کیوں نہیں کسی ویب سائٹ پہ ڈالتے؟ ابھی میرے خیال ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. چلیں میرے خیال ہے اس پہ بات ختم کرتے ہیں، اس پہ ایک اور نشست بھی کر لیں گے. اور میر محمد علی صاحب بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹو کا کاروبار اگر پاکستان میں شروع ہوتا ہے تو کسی نے اگر 2 روپے دے بھی دیے تو وہ اپنے ساتھ واپسی میں 200 روپے کھینچ کے لے جائیں گے. اور کرپشن کمیشن کا جو کلچر ہے اس ملک میں، اس کو مزید فروغ ملے گا. معاملات ایک بار پھر اسٹیٹ بینک اور دوسرے بینکوں سے حوالہ ہنڈی کی طرف چل پڑیں گے. اور یہ کاروبار ایسا لگتا ہے جو بار بار وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو آپ ریگولیٹ کیسے کریں گے، کہ یہ پھر حکومت کی نگرانی سے FIA اور نیب اور FBR ان سب کی دسترس سے باہر ہوگا. باروں بار پنجابی میں کہتے ہیں یہ کاروبار ہوگا. اب اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں اس کے لیے حکومت کیا میکانزم اختیار کرتی ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے. بہت بہت شکریہ.